ایسے لوگ کون منع فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ اور تعالیٰ، ہم کس کی شریعت کے پابند ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند ہیں، لیکن اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی اصحاب کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ خلاف قرآن اگر نکل رہی ہو ہماری ذہن میں، اور کیا یہ شادی شریعت میں قابل قبول ہے؟ جی اس کا سادہ سا اور عام سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ شادی کریں تو ہم مسلک میں کریں، ورنہ اختلاف پیدا ہوگا۔ اور شیعہ لڑکی اگر سنی مرد سے یا پھر سنی مرد شیعہ لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کو ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم مزاج کے اندر نکاح کرنا چاہیے، جہاں شریعت مطالعہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کف میں شادیاں کریں، قوم ایک ہونی چاہیے، تو پھر تو ضروری بات ہے کہ ہمارا نظریہ بھی ایک ہونا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا کہ 10 محرم کے دن جناب سنی صاحب وہ الگ ہوں گے، بیوی صاحب الگ ہوں گی، 12 ربیع الاول شریف کے دن جناب بیوی صاحبہ الگ ہوں گی، سنی صاحب الگ ہوں گے، اور اگر اہل سنت و جماعت سے مراد وہ ہے جس کو بینڈ لگا ہوا ہے تو 22 رجب کو بیوی صاحبہ دوسرے کمرے میں ہوں گی اور شوہر صاحب دوسرے کمرے میں ہوں گے۔ تو شریعت کے اندر مزاج کا ملنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو آج کے زمانے میں اس کو فرقہ پرستی کی طرف نہ لے کے جائیں، کم سے کم آپ شادی اس خاتون سے کریں کہ جو آپ کے ساتھ زندگی کے اندر نبھا کر سکے، اور جب اس کے بچے ہو جائیں، اور جب بچے ہو جائیں گے تو پھر وہ ماں کے ساتھ جائیں گے یا باپ کے ساتھ جائیں گے، عجیب سی کیفیت ہوگی، باپ تراویح پڑھنے جا رہا ہوگا اور بیٹا کہہ رہا ہوگا کہ میرے ہاں تو تراویح ہے ہی نہیں ہے، یا پھر بیٹا نہیں پڑھے گا باپ پڑھنے جا رہا ہوگا، تو یہ اختلاف تو پیدا ہوگا۔ تو ویسے بھائی ہماری تو یہی ہے، ایک ہے فقہ اور ایک ہے فقات۔ فقات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس سے پہلے دینی معاملات کو سوچنا سب سے پہلے ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا 4 طریقوں سے خاتون سے شادی کی جائے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب اور اس کے دین کی وجہ سے، اور دین میں تو کامیاب ہو جا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سوال کیا ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ اہل سنت اور شیعہ حضرات کے ہاں دینی معاملات کے اندر عقائد جو ہیں وہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں، یعنی ایمانیات، اس کے علاوہ فری اختلاف ہیں، تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، اختلاف میں آپ پڑ جائیں گے۔ آپ ڈھونڈیے کوئی سنی ڈھونڈیے، ہاں اگر پوری دنیا میں آپ کو کوئی سنی لڑکی نہیں مل رہی یا لڑکا نہیں مل رہا تو پھر آپ دوسری طرف جائیے، فمن اضطر غیر باغ، وہ بھی پھر حاجت ہے وہ آ جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ حکم بھی بتا دیں، منع ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ جی فتاوی رضویہ کے اندر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے، چونکہ ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم بزرگوں ہی کی باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے ابھی نہ ہم مجتہد بنے ہیں نہ ابھی مفتی بنے ہیں، یہ آپ کا ہے کہ آپ بتا دیں۔ ضروری مفتی عبدالباقی کی طرف آتا ہوں، تارے یہ اختتامی لمحات ہمارے چل رہے ہیں، موضوع بہت خاص ہے، شادی کا سوال بھی چڑھ گیا، اب یہ رمضان سے روزے سے بھی جڑا ہوا تھا، اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیتے ہیں۔ واقعا اگر ایک اب رشتہ ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، یہ تو ممنوع اور حرام کے زمرے میں آئے گی یا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی پہنچ جائے؟ دیکھیں فتاوا تو وہی کہتے ہیں جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا۔ ہمارے ہاں چاہے وہ یہ احناف کا عقیدہ علماء، جی احناف کے نزدیک، اور پھر دیوبند اور بریلوی جو بھی ہیں ہمارے ہاں فتوا، تو اہل سنت میں چاروں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارے ہاں یہ فتوا ہے، لیکن اس میں ایک ایکسپشنل شکل یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور عقائد کے اعتبار سے اس کے عقائد کو پرکھا جائے اور اس سے وہ سوالات کیے جائیں جس سے ایک ایمان والا ہونا اور اس کے اعتقادات کا درست ہونا معلوم ہوتا ہے، تو پھر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جی اعمال میں اختلاف ہو سکتا ہے، سوگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کالے کپڑے پہننے نہیں پہننے ہیں، ہرا جھنڈا لگانا ہے نہیں لگانا ہے، لیکن اگر اعتقادی طور پہ کوئی لڑکا یا لڑکی وہ ان اعتقادات پر مکمل طور پہ پورے اترتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ ہے، تو پھر تو نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جو جھگڑا ہے، دوسرا حصہ بڑا خاص ہے، مگر اسی سوال پہ آپ بھی علامہ صاحب رائے دیتے ہیں۔ میں الگ سوچ، اب پروگرام کو ظاہر ہے ہمارے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، لبرل تو کبھی دیکھتا ہے، قرآن کی وہی آیت پڑھے گا کہ جی اہل کتاب سے شادیاں حلال ہیں، تو ان مسائل کو دیکھ کے تو حیران ہو جائے گا کہ تو اہل کتاب تو قرآن کی وسعت ہے اور ہمارا تو مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیے شریعت محمدی میں کچھ چیزوں کا تعلق ہے حکم سے، فقہی احکام سے، اور کچھ کا تعلق ہے آپ کے معاشرتی رویوں سے۔ بالعموم ہم معاشرتی رویوں کو شریعت کے احکام کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں افراد، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کلمہ گو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نبی کریم کی رسالت پر اور خاتمیت پر ان کا ایمان ہو، اور اسی طرح سے قرآن کی سچائی اور حقانیت پر ان کا ایمان ہو، عالم آخرت اور معاد پر ان کا ایمان ہو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہوں۔ یہ بنیادی شرائط ہے۔ اگر ان شرائط پر کوئی شخص پورا اترتا ہے تو پھر اس طبقے کے اندر ایک دوسرے سے رشتہ ہو سکتا ہے، فقہی اور شرعی طور پر کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی تمام جو تقسیمیں ہیں وہ اس کے بعد کی تقسیمیں ہیں۔ بریلوی دیوبندی کی تقسیم یہاں پر ہے، عالم اسلام کی تقسیم تو نہیں تھی، یہ گزشتہ 100-150 سالوں کی تقسیم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اہل حدیث اور مقلد
یا مقلد اور غیر مقلد کی تقسیم ماضی کے انسانوں کی تقسیم ہے نا، رسول اللہ کے اپنے دور کی تقسیم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شیعہ اور سنی کی تقسیم بھی رسول اللہ کے بعد کی تقسیم ہے. رسول اللہ کے اپنے دور میں تو ایسی کوئی فقہی اور کلامی تقسیم تو نہیں تھی. ہمارے لیے معیار وہ ہے جو رسول اللہ کے اپنے دور کی حقیقتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور خاتمیت، قرآن کی حقانیت اور معاد پر ان کا ایمان ہو. یہ ہے بیسک چیز. اب جہاں تک مفتی صاحب نے فرمایا اور درست ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں آپ دو بھائی ہیں نا، دونوں بھائیوں کے گھروں کا کلچر مختلف ہونا، تو وہاں پر بھی جب آپ شادی کرنا چاہیں گے تو آپ کو تشویش ہوگی، یار ان کے گھر کا ماحول اور طرح کا ہے، ہمارا ماحول اور طرح کا. آپ مولانا ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اب چاہے لڑکا ادھر کا ہو، لڑکی ادھر کی، یا برعکس، بہرحال پھر میچنگ مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح کے مسائل کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس طرح کے مسائل کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہے. تو شریعت کو یہ بات نہیں پتہ کہ وہ کرسچن ہے چرچ میں جائے گا، یہ مسلمان ہے مسجد میں جائے گا. میں کمپلیٹ کرتا ہوں اس کو. دیکھیں، اس لیے وہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو شرعی حکم سے الگ رکھنا چاہیے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص فرض کریں سنی ہے اور دوسرا شیعہ، مرد ہے یا عورت، یہ اپنی جگہ. اگر دونوں کے درمیان فکری طور پر ہم آہنگی ہے تو ان کی شادی میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کی نگاہ میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، شادی ہو سکتی ہے. ہاں، دونوں کے نظریات بعض کلچرل مسائل میں اور بعض اس طرح کے شریعت سے متعلق یا دین سے متعلق مسائل میں ان کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ سلجھایا جا سکتا ہے اور مشکل کڑی کیے بغیر سلجھایا جا سکتا ہے. دین میں تو ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین. جب دین میں جبر نہیں ہے تو دو بھائیوں کے درمیان، میرے ایک جاننے والے ہیں آپ کے اقربات کے، تو وہ کبھی کبھی سید ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے والد کے 4 بھائی ہیں، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے. اور عقائد اور اپنے احکام کے حوالے سے یہ صورتحال ہے، لیکن اپنی محبتوں کے حوالے سے عجیب و غریب ان کے درمیان محبتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ان اختلافات کے باوجود، فہم کے اختلافات اور اجتہادی اختلافات کے باوجود، آپ محبت کے ساتھ ایک زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس لیے جو شرعی حکم ہے اس کو آپ ان کلچرل چیزوں کی وجہ سے متاثر نہ کریں. میں اس لیے اپنی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں سنی بہو بھی ہے اور شیعہ بہو بھی ہے. اچھا، ہمیں کبھی بھی، خدا گواہ ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کبھی ہمیں مذہب اور فرقے کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اچھا، جو ہماری سنی بہو ہیں وہ بڑے مزے سے اپنے انداز میں نماز پڑھتی ہیں، اپنے انداز میں روزہ کھولتی ہیں، نہ اس پر اس کے شوہر کا جبر ہے نہ کسی اور کا، اور یہی صورتحال اس کی طرف سے اپنے شوہر کے والے سے کبھی کوئی ایسی پریشانی پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان معاشرتی مسائل کو شریعت کے ساتھ آپ مکس نہ کریں. شریعت نے واضح طور پر ایک بات کہی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو اس طرح کے فتاوی آتے ہیں نا، ان پر وہ جو آپ کے معاشرے کا ایک جبری وہ ماحول ہوتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ورنہ آپ شریعت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. اب جب آپ اسی نکاح کے حوالے سے اہل البیت کے فقہ کو دیکھیں تو اہل البیت کی فقہ میں اہل کتاب سے عقد دائم کی اجازت نہیں ہے. عقد موقت کی اجازت ہے، عارضی نکاح، لیکن دائمی نکاح کی اجازت نہیں ہے. جبکہ ہمارے احناف ظاہراً اس کو جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل کتاب کون ہے؟ جو رسول کی رسالت کے منکر ہیں، لیکن وہاں پر جائز ہے. اگر احمد رضا خان کے منکر کے ہاں جائز نہ ہو اور رسول اللہ کے منکر کے ہاں جائز ہو تو یہ سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ماحول. لہٰذا میں یہ بات عرض کروں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو معاشرتی ماحول کی وجہ سے ہم نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ آپ جتنا آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ وہ عثمانی کی جو تعبیر ہے پھر اس سے آگے بھی مزید ہو سکتا ہے، کئی تعبیریں نکل آ جائیں اور ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے رہیں. اس لیے ہمیں اس اصل کی طرف پلٹنا چاہیے. وہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو شرائط بیان کی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں، اور اس کے بعد وہ جو فکری ہم آہنگی ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان بھی ضروری ہے. دو کی بات نہیں کر رہا، دو بہنوں کے درمیان بھی ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر ہم آہنگی ہے تو وہ شادی فقہی طور سے کوئی شریک بات کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات بھی کر دی، اس پہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ جو عقد دائمی ہے، نکاح ہے، وہ اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اہل کتاب سے جو عقد نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے یہ ان کی خواتین سے ہے. جی جی، ان کے مرد جو ہے وہ مسلم خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب وہ خاتون ہمارے گھر میں آ جائے گی تو تمام تر معمولات جو ہوں گے وہ اسی طرح سے ہوں گے جو مسلمان کے ہیں. تو پھر وہ دیگر مذہب کی کہاں رہی؟ سنیے میری بات. اور اس کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب کیا جائے گا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گی. مگر فی زمانہ علماء کرام کا احتیاطاً فتویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اہل کتاب سے نکاح نہ کرے.
یہ تو خلاف روح قرآن نہیں ہے. مگر اسلام جو ہے وہ اشارۃ النص میں کچھ اور کہہ رہا ہے. عبارت النص تو یہ ہے کہ حسن کی وجہ سے نکاح کرو، لیکن آگے جو نص آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دینداری کی وجہ سے نکاح کرو. تو اہل کتاب سے جو نکاح ہے اویس بھائی، یہ ایک حاجت اور ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، مگر شریعت مطالعہ میں پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ نہیں ہے، ہاں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے. جائز میں اور پسندیدہ چیز میں فرق ہے. مثلا حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے شراب پی جا سکتی ہے، خنزیر کھایا جا سکتا ہے، مگر شریعت میں یہ نہ پسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ایک ضرورت کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ احکام جو ہے آہستہ آہستہ مشرکین کی عورتوں سے نکاح، پھر اس کے بعد اہل کتاب سے جو نکاح تھا وہ جائز تھا، پھر خواتین جو مسلم ہیں ان کے لیے پھر نکاح کو حرام کر دیا گیا. تو اب اگر مقیس علیہ بنا رہے ہیں نا اہل کتاب کو اور پھر موجودہ جو فرقے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مقیس بنانا بھی درست بات نہیں ہے. اور پھر اگر ہم موجودہ دور کے اندر فرقوں کے عقائد میں ذرا کھل کے جائیں گے نا تو عقائد کچھ اور ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اسی بات کو آپ مختصر سے جواب بھی دیتے ہیں، سوال بھی مختصر ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جائز ہے مگر یہ کہ مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، مشکل صورتحال میں، تنگ صورتحال میں. تو اسی فارمولے کو ہم یہ کیوں نہیں رکھتے کہ دیگر مسالک میں جائز ہو پسندیدہ نہ ہو، ہم شیعہ سنی میں کریں. جس زمانے میں ایک گھر کے اندر 5 سنی لڑکیاں بغیر نکاح کے کنواری رہ رہی ہوں، وہاں ہم فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کے یہاں بھی جائز ہے، فلاں کے یہاں بھی جائز ہے، اور تم یہودن سے بھی نکاح کر لو اور عیسائی سے بھی نکاح کر لو. میں سمجھتا ہوں عقل بھی اب اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی. ایک چیز کا جائز ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ایسی مسلم سنی حنفی بریلوی خواتین، دیوبندی خواتین، شیعہ خواتین جو 4 5 بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ پھر لڑکے بھی، پھر اس میں اگر ادھر ادھر کی ہم رائے کھولیں گے تو ایک معاشرے کے اندر ایک اور بگاڑ بھی پیدا ہوگی. یعنی شریعت کو یہ باتیں نہیں پتہ ہے، ہم نے خود سے نہیں شریعت کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ شریعت مطالعہ کے اندر جائز ہونا اور چیز ہے اور اس کی طرف راغب کرنا کسی چیز کو وہ اور ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جواز کا تو فتویٰ دیں، جواز کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کی سنی میں ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں عقائد اگر وہ ان کے متفق ہیں تو پھر بات صورتیں نکلیں گی، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اثنا عشرہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر موجود ہے. تو آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں. میں اسی عرض کر رہا تھا کہ جواز ہے یا نہیں ہے، اسی روح سے جو قرآن کہہ رہا ہے کتاب کا اہل کتاب سے جو نکاح کا معاملہ ہے وہ تو قرآن نے ایک چیز کہہ دی ہے، تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو دنیا سے فردا فرمانے کو کچھ عرصہ گزرا تھا. آپ نے 2 چیزوں سے بڑی شدت سے منع فرمانا شروع کیا تھا. ایک، آپ کتابیہ سے نکاح کو منع فرماتے تھے کہ بھائی اس سے تمہارے گھروں کا ماحول خراب ہوگا. کس سے؟ کتابیہ سے، یعنی جو غیر مسلم، جو یہودی یا عیسائی ہے. دوم، جب ان کو خنجر مارا گیا نا تو انہوں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ میں تمہارے باپ کو اس بات سے منع کرتا تھا کہ یہ مجوسی جو غلام ہے ان کو مدینے میں نہ لاؤ. ایسے لوگ کون منع فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ہم کس کی شریعت کے پابند ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند ہیں، لیکن اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی اصحاب کی اتباع کا حکم دیا ہے. خلاف قرآن اگر نکل گئی تو ہماری ذہن انہوں نے حرام نہیں قرار دیا. انہوں نے اپنے زمانے میں جو بہت ساری چیزوں کو ایک قانون کی پابندی میں لا کر انہوں نے پابند کیا کہ یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو. اس کی وجہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی چیزوں کو، اس کے مزاج کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں. جب آپ مزاج سمجھنا شروع کرتے ہیں تو جب لوگ آتے ہیں، حذیفہ آئے، عثمان سے کہا کہ دیکھو امت جو ہے نا یہ اتنے جو ہے وہ حفاظ شہید ہو گئے، اگر قرآن جب کو ایک جگہ نہیں لے کر آ گئے تو امت میں بڑا فتنہ ہوگا. حضور نے تو نہیں کیا. عثمان کے کرنے پر کیوں کر رہے ہیں، ابو بکر کے کرنے پر قرآن کیوں جمع کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے مزاج شناسی. آپ اپنے وقت کے مزاج کو شناسی کریں. جہاں تک اہل تشیع سے نکاح، میں نے بات عرض کی اور حضرت نے علامہ صاحب نے بڑی وضاحت سے وہ بات کی کہ جو چیزیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے وہ 7 چیزیں. اگر اس پر کسی کا عقیدہ ہے کہ آمنا و سلمنا، نہ دوسرے نبی کا دعویٰ ہے، نہ دوسرے قرآن کا دعویٰ ہے، نہ کسی اور چیز کا دعویٰ ہے، مسلمان ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی باتیں پلٹ کے آئیں گی، مزاج نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن کوئی آدمی، اگر ایک آدمی کہتا ہے نا کھڑے ہو کر کہ جی میں ان 7 چیزوں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں میرا اس پر ایمان ہے، نکاح جائز. ٹھیک ہے، بہت اچھا جواز ہو گیا. علامہ صاحب اس پہ آپ سے مجھے شکوہ ہے. پہلے ایک بات تھوڑی سی لے لیں. عقائد اسلام اور ہیں، معمولات تشیع اور معمولات اہل سنت اور ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم عقائد کی رعایت کے ساتھ ساتھ اہل سنت کا منہج اس کی بھی رعایت کریں، اور شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے منہج کی رعایت کریں. اب شکوہ علامہ صاحب میرا یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حلال کر دی گئی تم پہ اہل کتاب کی عورتیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دائمی نکاح جو ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں وہ حرام ہے اور عارضی حلال ہے؟ دیکھیں قرآن کریم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شرعی احکام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے نبی کریم کی سیرت اور آپ کا کلام سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ شریعت کی بنیاد بنا کر شرعی احکام اخذ نہیں کر سکتے.
قرآن کریم نے اقیم الصلاۃ کہا، لیکن کیسے یہ آپ نے نبی سے پوچھنا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ روزہ رکھو، لیکن کیسے یہ آپ نے نبی کریم سے پوچھنا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ حج کرو، کیسے یہ آپ نے نبی کریم سے پوچھنا ہے. اب جب آپ یہ حکم نکالتے ہیں کہ قرآن نے تو اہل کتاب سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، تو نبی کریم سے آپ پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ کیا ہر صورت میں جائز ہے یا اس کی کوئی شکل ہے. تو ہمارے ہاں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے، ان کے طریق سے جو روایات آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ عبوری اور عارضی نکاح تو جائز ہے اہل کتاب سے، لیکن مستقل نکاح جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ جواز والا پہلو اس حوالے سے ہے، اور ناجائز ہونے